بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2 جنوری بروز جمعرات ہم بات کریں گے 2 اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بشرا بیگم کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس پر آج سماعت ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آرمی عدالتوں سے متعلق جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں تھیں وہ، اور سب سے اہم عمران خان کی 8 فروری انتخابات دھاندلی کی تحقیقات کی درخواست پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی جیل میں سماعت ہوئی۔ کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے اڈیالہ جیل میں کی۔ دوران سماعت بشرا بی بی کے وکیل ارشد تبریز بیماری کے باعث عدالت میں پیش نہ ہو سکے۔ وکیل صفائی کی عدم دستیابی کے باعث استغاثہ کے گواہ بنیامین پر جرح مکمل نہ ہو سکی۔ اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی نے عمران خان کے وکیل کوسین مفتی کو گواہ پر جرح کرنے کی استدعا کی، جس پر انہوں نے موقف اپنایا کہ چونکہ اس میں مرکزی جو الزام ہے وہ بشرا بی بی پر ہے، پہلے بشرا بی بی کے وکیل گواہ پر جرح مکمل کریں گے اور پھر ہم کریں گے۔ عدالت نے کہا کہ آپ کو آخری موقع دیا جاتا ہے، اگر آپ نے جرح کرنی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کارروائی سے مراد آپ کا حق ختم کیا جائے گا۔ عدالت نے مکلا کو آئندہ سماعت پر جرح مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 6 جنوری تک ملتوی کر دی۔ چونکہ اب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے پاس کوئی اور چانس اور کوئی آپشن نہیں بچی، عدالت اس طریقے سے ڈیل کر رہی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر یا 1 دن 2 دن کے بعد تاریخیں دے رہی ہے، تو وہ کیا کریں، کس طریقے سے یہ سارا کچھ مینیج کریں؟ تو پھر ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ پھر عدالت سے غیر حاضر رہ کے اور دن گزاریں تاکہ حالات بہتر ہو جائیں۔ لیکن ساتھ عمران خان کی جانب سے جو اڈیالہ جیل سے بڑا میسج آیا ہے اور جس دبنگ انداز میں آج عمران خان نے گفتگو کی ہے، واضح ہو چکا ہے کہ عمران خان اسی طاقت کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ جب آپ عمران خان کے لوگوں کو، عام کارکن کو جو فوجی عدالتوں میں جن کو سزائیں ہوئی ہیں، وہ باہر آ کے جیل کے دروازے سے ہی نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، وہ نہیں ٹوٹے تو پھر عمران خان جو ان کا لیڈر ہے وہ کیسے ٹوٹے گا؟ عمران خان نے سب کو نئے سال کی مبارکباد دی ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ 2025 حقیقی آزادی کا سال ہے جس میں گھٹنوں پر آئی اس جعلی اور فسطائی نظام کو شکست ہوگی۔ عمران خان کہتے ہیں اس آمرانہ دور میں شخصی آزادیوں کے خاتمے، بنیادی قانونی حقوق کی پامالیوں اور اداروں کی تباہی نے ملک کے نہ صرف سماجی و سیاسی نظام بلکہ قانونی و معاشی نظام کو بھی درہم برہم کر دیا ہے۔ جس بھونڈے انداز میں خالد خورشید جو سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہیں، جن کی غیر موجودگی میں جو ٹرائل کا حصہ ہی نہیں بنے اور عدالت نے قتل کے مقدمے میں بھی 25 سال سزا ہوتی ہے میکسیمم، اگر سزائے موت کے علاوہ اگر امپریزنمنٹ ہے، جیل کی سزا دینی ہے 25 سال ہوتی ہے، 34 سال کون سی سزا ہے؟ اور وہ بھی یہ کہ جی وہاں کے الیکشن کمشنر یا چیف سیکرٹری کی گستاخی کی ہے، اس پہ 34 سال سزا دے دی ہے بغیر ملزم کا ٹرائل ہوئے۔ ٹرائل تو ہوا نہیں، ملزم جب تھا نہیں، تو پھر بغیر ٹرائل کے 34 سال کی سزا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ خالد خورشید کو جو 34 سال کی قید سنائی گئی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک میں رول آف لا ختم ہو چکا ہے اور غیر اعلانیہ بدترین آمریت کا راج ہے۔ مشرف دور میں بھی ہم فوج کی مداخلت پر تنقید کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس قسم کی جبر و فسطائیت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وکلا تحریک سے پہلے بھی ہم فوج کی سیاسی مداخلت کے خلاف بھرپور تنقید کرتے تھے، لیکن تب کوئی ایجنسی اپنے شہریوں کو اس طرح سے نہیں اٹھاتی تھی۔ آئینی عدالت بنا کر پورے عدالتی نظام کو تباہ کر دیا گیا ہے اور قاضی فائز کی باقیات کو عدالتی نظام کا قبضہ دے دیا گیا ہے تاکہ فائز کی روایت برقرار رکھتے ہوئے عدالتی فیصلے GHQ کے زیر اثر کروائے جا سکیں۔ میرے خلاف پچھلے سال بھی 4 غیر قانونی فیصلے دیے گئے۔ سوموار کو القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ بھی ویسے ہی توقع کر رہا ہوں جیسے پہلے میرے خلاف 4 مقدمات میں سزائیں دی گئیں۔ ایسے ہی لا قانونیت پر مبنی فیصلے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ ملٹری کورٹس جیسے فیصلوں سے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ پاکستان میں اب بھی گروتھ ریٹ 0 ہے۔ جب معاشی ترقی ہی نہیں ہوگی تو نہ ہم قرضوں سے نکل پائیں گے اور نہ ہی بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ عمران خان کا کہنا تھا پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہی ہوں گے۔
اس سے متعلق میرا موقف واضح ہے، لیکن جب بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہوتا ہے تو پوری دنیا سے آوازیں اٹھنا فطری عمل ہے۔ اقوام متحدہ جیسے ادارے اسی لیے ہیں۔ دنیا کے تمام ذی شعور انسان بنیادی حقوق کی پامالی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ ارسطو نے بھی یہی کہا تھا کہ ہر شہری کا فرض ہے انسانی حقوق کی پامالی ہو تو آواز اٹھائے۔ دو قسم کے لوگ ہی انسانی حقوق کی پامالیوں پر آواز بلند نہیں کرتے، ایک خود غرض اور دوسرے بزدل۔ ٹرمپ سے یہی توقع ہے۔ عمران خان نے آج امریکہ کے حوالے سے اپنی سٹیٹمنٹ دے دی ہے، یہ ان کی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے۔ عمران خان کہتے ہیں میری ٹرمپ سے صرف اتنی توقع ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں گے، کیونکہ بائیڈن انتظامیہ نے باجوہ کے اکسانے پر ہماری حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا کر واضح مداخلت کی تھی جو ساری دنیا جانتی ہے۔ مجھے مداخلت نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف نیوٹرل ہو جائیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے سیاسی لوگوں کو رہا کریں، تو رہا سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھی آپ نیوٹرل ہو جائیں، عدالتوں کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنے دیں، یہ دباؤ ختم کریں۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، ہمارے مطالبات جائز ہیں۔ 26 نومبر اور 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کا قیام، سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ 9 مئی پر صریح غلط بیانی کی جا رہی ہے۔ سیدھا اصول یہی ہے کہ جس نے CCTV فوٹیج چرائی ہے اس نے ہی 9 مئی کروائی ہے۔ ملٹری کورٹس سے فیصلے بھی اس لیے کروائے گئے کہ وہاں کسی نے CCTV فوٹیج مانگنی ہی نہیں تھی۔ 26 نومبر کو سیدھی گولیاں مار کر ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ جب ان دو واقعات کی شفاف تحقیقات ہوں گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہم نے حکومت کو 31 جنوری تک ڈیڈ لائن دی ہے۔ ہم مذاکرات اور اس کے ساتھ ساتھ ترسیلات زر کے بائیکاٹ کی مہم بھی جاری ہے۔ اگر حکومت نے ہمارے مطالبات کی منظوری میں سنجیدگی دکھائی تو بائیکاٹ کی مہم پہ دوبارہ غور کیا جا سکتا ہے۔ مجھے بالواسطہ طور پر بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں مجھے انڈائریکٹلی بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ میرا موقف واضح ہے، پہلے میرے اسیر کارکنان اور میرے سیاسی رہنماؤں کو چھوڑا جائے، اس کے بعد میری رہائی کی بات ہوگی۔ اٹک جیل میں مجھے 3 سال تک باہر بھیجنے کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ میں آخری سانس تک ملک کی آزادی کی جنگ لڑوں گا اور اپنی قوم سے بھی یہی امید کرتا ہوں۔ یہ آج پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے 5 اگست کو گرفتار ہونے والے عمران خان، آج 2 جنوری ہے، 1.5 سال ہو چکا ہے، اور آپ کو کہیں عمران خان ٹوٹا ہوا نظر نہیں آ رہا، آپ کو کہیں عمران خان ڈرا ہوا نظر نہیں آ رہا، کہیں آپ کو عمران خان گھبرایا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور ان کی باڈی لینگویج بھی اور ان کی جانب سے جو گفتگو کی جا رہی ہے وہ بالکل وہی ہے کہ وہ آج بھی آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں اور وہ آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ وہیں پہ جو ایک بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے 8 فروری انتخابات کی دھاندلی کے لیے جو درخواست دائر کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا ترمین اللہ صاحب بار بار یہ بات کرتے تھے کہ جو مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کے دوران، اور جو ابھی عقیل عباسی صاحب کا فیصلہ سامنے آیا ہے 3 رکنی بینچ کا فارم 45 سے متعلق، جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی جیت ہے، تو اطہر من اللہ صاحب کہا کرتے تھے کہ جب تک انتخابی دھاندلی کی جو پٹیشن زیر التوا ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جائے گا، ساتھ نہیں سنا جائے گا کہ کس طریقے سے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی اور کس طریقے سے دھاندلی ہوئی اور انتخابات کے دن جو فارم 45 اور 47 کو مینیج کیا گیا، تب تک مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ وہ عمران خان کی 8 فروری انتخابات سے متعلق جو اہم ترین درخواست ہے وہ 7 جنوری، آج ہے 2 جنوری، 7 جنوری یعنی منگل کے روز سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سب سے اہم درخواست ہے اور سب سے اہم درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ عمران احمد خان نیازی ورسز الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ پٹیشن ہے، اور عمران خان خود اس کے پٹیشنر ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے وکلاء کی جانب سے کہا جائے عمران خان ذاتی حیثیت میں پیش ہو کے دلائل دینا چاہتے ہیں یا ویڈیو لنک پہ دلائل دینا چاہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چونکہ یہ باتیں سننے کو آئیں کہ جی آئینی بینچ اس لیے بنائے گئے تھے، اور عمران خان نے بھی آج اس کا اظہار کیا ہے کہ ہر صورت یہ ان مقدمات کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جاتے جاتے ان مقدمات کو ختم کر جائیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا مقدمات نہیں ختم ہوتے ہوئے، ایک چھوٹی سی چنگاری بھی کہیں سے مل جائے نا، کوئی ایک درخواست بھی چھوٹی سی کہیں کسی اور کیس میں بھی کوئی معاملہ آ جائے، سپریم کورٹ سارا کچھ ری اوپن کر سکتی ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ مقدمات آپ خارج کر جائیں اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، یہ نہیں ختم ہوتا۔
یہ ختم ہوتا ہے تب جب انصاف مکمل طور پر مل جائے، اس کے بعد ہی جو چیزیں ہیں وہ آگے بڑھ سکتی ہیں۔ تو 7 جنوری کو نوٹس جاری کر دیے ہیں اور کاز لسٹ جاری کر دی گئی ہے، اور اگلے ہفتے کی آئینی بینچ نے اپنی کاز لسٹ جاری کر دی ہے۔ 7 رکنی آئینی بینچ اس پر بھی سماعت کرے گا۔ اور دوسرا اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آرمی عدالتوں سے متعلق جو فیصلے آئے ہیں، جو انٹرا کورٹ اپیلیں ہیں وفاقی حکومت کی، ان پر بھی 7 جنوری کو 7 رکنی بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے۔ یہ آرمی عدالتوں کے فیصلے سنانے کے بعد پہلی سماعت ہوگی جس میں جو وکلا ہیں وہ سوال اٹھائیں گے کہ جب وفاقی حکومت یہاں بیان دیتی ہے اٹارنی جنرل کے ذریعے کہ میکسیمم 3 سال سزا ہوگی، اور عائشہ ملک صاحبہ نے اپنے پہلے آرڈر میں بھی لکھا تھا، تو پھر یہ کہاں سے سزائیں ہوئی ہیں اور یہ کیا پروسیجر ہے اور کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور جو یورپین یونین کی جانب سے پاکستان کا جو مختلف جو تجارتی معاملات ہیں ان کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے گئے تھے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر صورت ان معاملات کے اوپر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے عدالتوں نے فیصلے دینے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جنوری کا جو دوسرا ہفتہ ہے وہ پاکستان کے لیے امید سے بھرا ہے۔ اور دوسری بات واضح ہے کہ اب خان پیچھے رہنے والا نہیں ہے، اور خان اب بہت جلد آ رہا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ آ رہا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔